سورہ الحاقہ کی ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ذرا بھی جھوٹ گڑھتے تو ہم دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کو کاٹ ڈالتے، یعنی بالکل اس جھوٹ کو پنپنے نہ دیتے۔ اس پر میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ باطل چیز کو پھیلنے نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں بہت پھیلا ہے، اگر یہ جھوٹا مذہب ہوتا تو اللہ اس کو اتنا نہ پھیلنے دیتے۔ لوگ کہتے ہیں بہت سی باطل چیزیں بھی تو پھیلتی ہیں، باطل چیزیں پھیلتی ہیں لیکن ان کا باطل ہونا بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جیسے شراب دنیا میں بہت پھیل گئی، لیکن ایسی نہیں پھیلی ہے کہ لوگوں نے اس کو حق سمجھنا شروع کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ پینے کی چیز نہیں ہے۔ قادیانیت دنیا میں بہت پھیل گئی، لیکن خود قادیانیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، تبھی اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو ایک پھیلنا ہوتا ہے خواہشات نفسانیہ کی بیس پہ، کوئی چیز بہت زیادہ پھیل جائے تو خواہشات نفسانیہ کی بیس پہ تو بہت ساری بری چیزیں سوسائٹی میں پھیل جاتی ہیں۔ ذرا چرس اور ہیروئن سے پابندی اٹھے گورنمنٹ کی طرف سے، پھر دیکھو چرس کیسے پھیلے گی۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ آواز صاف آ رہی ہے؟ تھوڑی سی پابندی اڑ جائے ہیروئن پہ تو دیکھو ہیروئن کیسے پھیلے گی، چرس کیسے پھیلے گی۔ لیکن صحیح چیز جس میں قربانی ہو، جس میں خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہو، وہ نہیں پھیلتی اتنے آرام سے۔ وہ جب ہی پھیلتی ہے جب اس کی بیس بہت مضبوط ہو۔ ابھی دیکھو نا، رمضان کا مہینہ گزرا، سب نے پورا مہینہ روزے رکھے، یہ آسان کام تھا؟ ایک مہینہ کروڑوں انسانوں کا بھوکا پیاسا رہنا، ڈاکٹر مشورہ دیتا نا 3 دن یہ کام کر لو، 3 دن بھی نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے کہنے سے، حالانکہ صحت کو فائدہ ہے اس میں، پھر بھی نہیں کرتے لوگ۔ کتنے ہی نالائق ہیں مسلمان، مگر اللہ میاں کے کہنے پر پورا مہینہ، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ بھائی یہ غلط چیز پہ ایسے تھوڑی لوگ آ سکتے ہیں، اتنی موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے ان کو؟ اور 1400 سال پہلے جو موٹیویشن ملی تھی، آج جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں 3-3 4-4 گھنٹے کے پروگرام کرتے ہیں، پھر بھی لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ نہیں کر پاتے جو لوگوں کے دنیا کے فائدے کی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایسی چیز پہ آمادہ کر لیا جس سے دنیا میں نقصان ہو رہا ہے، فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ آخرت کا۔ اس پہ موٹیویشن، اور وہ بھی 1400 سال پہلے۔ آج جو موٹیویشنل اسپیکر تقریریں کرتے ہیں، انگلش مارتے ہیں، گوروں کی کتابوں کے حوالے، سائنسدانوں کے حوالے، اور جس چیز پہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ بھی آپ کو فوراً نظر آئے گا۔ موٹی کا ویٹ کم ہو جائے گا اس سے۔ موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ ویٹ کم کرو، تو موٹی کا ویٹ کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ لائف، موٹے کا ویٹ بھی کم ہوگا، موٹی کا ویٹ بھی کم ہوگا، دونوں کا ویٹ کم ہوگا۔ اس پہ بھی موٹیویشن کرتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ، لیکن آپ ڈاکٹروں کی موٹیویشن دیکھو کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، خود ڈاکٹر عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے دبلے ہونے کے فضائل بتاتے ہیں، نیچے لوگوں نے لکھا پھر آپ کیوں موٹے ہو؟ کمنٹس میں نیچے لوگوں نے لکھا ہوا، جب اتنی فضیل ہے تو آپ خود کیوں اتنے موٹے ہو؟ آسان نہیں ہے، حالانکہ اس کا فوری فائدہ ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ ہم نے جو روزے رکھے تھے رمضان میں، اس کا ثواب کب ملے گا ہمیں؟ پتہ نہیں وہ کب جا کے ملے گا، پھر بھی رکھ لیے یار، پھر بھی رکھ لیے۔ تو بھائی یہ بڑی پاورفل موٹیویشن ہے جس پہ فائدہ بھی نہیں نظر آ رہا، قربانی بھی بہت زیادہ، اور فائدہ بھی نظروں سے اوجھل، اور 2-4 لوگ اس پہ موٹیویٹ نہیں ہو رہے، کروڑوں انسان۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ آج کوئی دنیا میں آ کے آپ کو سمجھائے کہ زنا مت کرو، زنا مت کرو، زنا مت کرو، کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن کروڑوں مسلمان زنا سے بچتے ہیں۔ حالانکہ کتنی اٹریکٹیو چیز ہے زنا کرنا، کتنی اٹریکشن ہے اس میں، اور آج کل تو کتنا سستا ہو گیا ہے۔
ٹھیک ہے زنا بہت پھیل گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن مسلم قوم میں بچنے والوں کی تعداد ابھی بھی کرنے والوں سے زیادہ ہے. بچ کیسے, ایک آدمی بھی کیسے بچ رہا ہے, ایک آدمی بھی کیسے بچ رہا ہے بھائی؟ اچھا خاصا مشکل کام ہے, اس میں اٹریکشن اتنی ہے, لیکن آج بھی مسلمانوں میں غالب لوگ زنا سے بچتے ہیں. تو یہ کہاں سے موٹیویشن ملی ان کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی مذہب میں ایسی پاور نہیں ہے. عیسائیت میں طاقت ختم, عیسائی پادری روکتے ہیں لیکن ایسے روک رہے ہیں کہ ان کی روکنے کو کوئی نہیں سنتا, اور خود بھی بہت سے مبتلا ہوتے ہیں اس میں. ہندو پنڈتوں نے روک اپنی قوم کو ٹھیک نہیں کر سکے. وہ ہندو مذہب میں بھی زنا حرام ہے نا, لیکن کیا ہندوؤں میں بہت زیادہ زنا نہیں پھیل گیا؟ اتنا پھیل گیا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا پھیل گیا کہ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا انہوں نے. تو بھائی نارمل ہے بھائی, یہ تو سب کی ہوتی ہے گرل فرینڈ, سب کا ہوتا ہے بوائے فرینڈ, نارمل بنا دیا. بھنگیوں چماروں والے کام کو کیا بنا دیا؟ گدھے گھوڑے والے کام کو کیا بنا دیا؟ گدھے گھوڑا ہی ہے نا, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اور کوئی نکاح بکا گدھے میں نہیں ہوتا. میں ایک جگہ ڈیفینس میں بیان کر رہا تھا, گدھے گھوڑے کی کتے کی بہت مثال دی میں نے نا. اچھا بعد میں ہمارے گارڈ نے بتایا کہ پیچھے چند سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جب بھی آپ مثال دیتے تھے گدھے کی کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی ناراض ہو رہے تھے میرے اوپر, یہ مسجد میں بیٹھ کے گدھے گھوڑے کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا, بھائی استاد جی آپ تھوڑا سا آپ ذرا کچھ شائستہ لہجے میں کائنڈلی کر کے نا, ڈیفینس میں بیان ہو رہا ہے, تو ذرا یہ بات بہت برا لگ رہا تھا ان کو. تو میں نے کہا یار زنا کے خلاف میں بول رہا ہوں, اور میں بول رہا ہوں کہ نکاح کرنا انسانیت ہے, اور عورت سے صرف فزیکل ریلیشن ہو, اپنی خواہش پوری کرنا بغیر شادی کے, یہ گدھے گھوڑے اور معذرت کے ساتھ کتوں کا کام ہے نا. اب کیا کریں, کتا تو منہ سے نکلے گا میرا, یا تو کتوں سے یہ کام چھڑوا لو آپ, کیا خیال ہے؟ گدھوں سے, کتوں سے, گھوڑوں سے یہ کام چھڑوا لو, تاکہ یہ گدھے گھوڑے کتوں کا کام رہے نہیں. کام گدھے گھوڑوں کتوں والا کر رہے ہو بھائی. اور میں اس کو بہت خوبصورت مثالوں سے میں بولوں کہ غیر اخلاقی حرکت ہے. غیر اخلاقی حرکت اتنا ہلکا لفظ زنا کے لیے, زنا کے لیے اتنا غیر اخلاقی کیا ہے بھائی؟ اتنا سا غیر اخلاقی کام ہے تو اللہ کیوں کہہ رہے 100 کوڑے مارو زانی کو, اور شادی شدہ زنا کرے تو پتھروں سے مار کے اس کو رجم کرو؟ اتنا ہلکا کام ہے. اللہ میاں تو اس سے زیادہ سخت سزا دے رہے ہیں, میں تو صرف گدھا کہہ رہا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو گدھا پہنے پر بھی پابندی لگا رہے ہو. کہہ رہے مسجد میں گدھا نہ بولے, یعنی مسجد کے لیے پھر مسجد سے باہر ایک الگ بیان ہو کہ اصل میں تو یہ گدھے ہیں, مسجد میں آتا ہی اس کے کنیت چینج کر دی جائے, اس کا لقب کیا کر دیں چینج, کہ یہ وہاں میں گدھا بولوں گا, یہاں جیسے ہی آئیں گے تو ڈنکی بولوں گا میں ان کو, ڈاگ. تو اتنا زیادہ اس زمانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ جو گیٹ اپ ہے نا, بہت زیادہ اچھا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا گالیاں افورڈ کرنا سیکھیں. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اسٹینڈ میں وہ تو گالیاں والیاں نہیں دیتا الحمدللہ, صرف گدھے کی حد تک ہی رکھتا ہوں, اور کسی فرد کو نہیں کہتا کہ وہ گدھا ہے. کوئی خدا نخواستہ زنا میں مبتلا ہے تو میں کسی کا نام لے کے نہیں کہتا کہ یہ گدھا ہے. یہ میرے اندر جرت نہیں ہے, اور نہ میں اس کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں. یہ جرنلی ایک حکم بیان کیا جائے گا. بھائی کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے, ہمیں اللہ ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق دے دے بھائی, ہم سے اچھا ہو, تو ہم نام لے کے تھوڑی کہہ رہے ہیں, جنرلی ایک حکم بیان کر رہے ہیں. تو وہ ٹرک اڈے میں نا ہمارے ایک دوست تھے, ان کا ٹرک اڈے میں بڑا بزنس تھا, درجنوں مزدور ان کے تحت نا. اب وہ بڑے اچھے فیملی سے تعلق ان کا, تو ان سے کاروبار ہی نہیں ہو رہا وہاں پہ نا, مزدوری قابو میں نہیں آ رہے ان سے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کا بزنس چل کیوں نہیں رہا؟ انہوں نے کہا یار یہاں بزنس کے لیے ضروری ہے موٹی موٹی گالیاں, ملازمین کو صبح و شام نکالو پھر ہلتے ہیں یہ. اب وہ تھے خاندانی آدمی, وہ ملازمین کو کہتے تھے آپ لیٹ کیوں پہنچ رہے ہیں, آپ یہ کائنڈلی یہ جو سامان ہے یہ اٹھا کے ٹرک پہ بولے رکھ دیں. تو مزدوروں کو نا اس اسٹائل کی عادت رہی نہیں تھی وہاں. تو
کہہ رہے وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو گالیاں، وہ جو بدتمیزی، پھر جا کے وہ کام کرتے ہیں. کہ جو لیڈر ہیں، جو جن کو آپ فالو کر رہے ہیں، ان کی دعوت میں جان ختم ہو گئی ہے. لوگ ان کی دعوت